السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے گزارش کرنا مقصود ہے کہ پہلے میں نے کبھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات نہیں کی ہے، لیکن آپ لوگ سست روی کا شکار ہیں، تو میں نے کہا تھوڑی سی آپ کو یہ تلقین کر دوں کہ برائے مہربانی ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے تو فائدہ حاصل کیا ہے، لیکن دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں جن کو آپ شیئر کریں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے تو جو اس کے جو دل سے نکلی ہوئی دعا ہے وہ میرے حق میں، آپ کے حق میں زیادہ مقبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ہماری جو بیل آئیکن کا جو بٹن ہے وہ بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی جو ویڈیو وہ بھی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے مردانہ طاقت کے حوالے سے۔ میں صرف ایک ہی چیز آپ کے آج سامنے گوشت گزار کروں گا کہ آپ نے اس ایک چیز کا جب استعمال کرنا ہے تو وہ آپ کے یہ مردانہ جتنی کمزوری ہے انشاءاللہ یہ ایسا ایسا اس کو دور کرنے کی اپنے اندر طاقت رکھتی ہے۔ تو ویڈیو آگے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں اس کا ٹاپک آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہے کہ جو مرد حضرات اپنے اندر جسم کے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ اپنی بیوی کے نزدیک جاتے ہیں تو ان کے اندر وہ جو شہوانی طاقت ہونی چاہیے، جو ان کی شہوت کو ابھارنے والی طاقت ہونی چاہیے، جب اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور یہ بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے کرنا چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا ایک رشتہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رشتہ بنایا ہے، تو اس میں ایک دوسرے کی تسکین جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو زوجین کا تندرست ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس مرض کی تعریف تو جیسا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اس ٹائم نہ وہ تناؤ کی کیفیت بنتی ہے، نہ وہ مرد کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مطمئن کر سکے۔ تو اس کے اسباب کے اندر مختلف قسم کے اسباب ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ نوجوانی کے اندر غلط کاریوں میں مبتلا رہنے والے نوجوان جو ہے وہ عمومی طور پہ اس امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ کی ایسی بیماریاں، پیچیدہ بیماریاں، خاص طور پہ جن کے اندر یہ ٹائیفائیڈ ہے یا ٹی بی کا مرض ہے یا اور اس قسم کے جو پیچیدہ امراض ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بعض دفعہ یہ کمزوری واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان تمام جو پچھلی سابقہ جو بیماریاں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان کے حساب سے اگر علاج کر لیا جائے تو جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کی علامات کے اندر کون سی ایسی علامات ہوتی ہیں جن کے ذریعے بندہ یہ پہچان سکتا ہے؟ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب جو ہی اپنی بیوی کے نزدیک جاتے ہیں تو فوری طور پہ نہ وہ تناؤ کی کیفیت بنتی ہے، نہ یعنی یہ کہہ لیں کہ اس میں تناسل جو ہے وہ اپنی بھرپور طاقت کے اندر نہیں آتا ہے، بلکہ وہ ڈھیلا ڈالا کمزور سا ایک لوتھڑا سا محسوس ہوتا ہے۔ تو لازمی بات ہے جب وہ لوتھڑا سا ایک بنا ہوا ہے تو وہ دخول پراپر طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو اس کی ایک بنیادی علامت ہے۔ تو اس کے علاوہ خاص طور پہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو کہ وقتی طور پہ تو ان کو یہ کہہ لیں کہ شہوت بہت زیادہ آتی ہے، تناؤ کی کیفیت بھی بنتی ہے، لیکن ٹھیک ایک دو منٹ کے بعد چند قطرے خارج ہو کے تو وہ ان کا تناؤ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ اس تناسل کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی بلکہ وہ کمزور اور ڈھیلا ڈھالا سا وہ ایک عضو بن جاتا ہے۔ تو لازمی بات ہے یہ بھی ایک بیماری کی ایک علامت ہے اس میں۔ تو اس لیے میں یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کے اندر کوئی بھی اس قسم کی جب کیفیت اندر موجود ہے تو آپ اس کو نوٹ کریں، اس کے مطابق اگر آپ اپنا علاج کریں گے تو انشاءاللہ جلدی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ علامات کے اندر اس کی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب منی کا ذخیرہ، یعنی جو لوگ بہت زیادہ ہم بستری کرتے ہیں یا بہت زیادہ ہاتھوں کا استعمال کر چکے ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے اندر ذخیرہ منی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پورے یہ اعضاء کے اوپر اثر پڑتا ہے، جس وجہ سے یہ تمام کمزوریاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا جو میں آج آپ کے سامنے علاج بتانے لگا ہوں، جو میں نے شروع میں بھی کہا ہے آپ کو
کہ صرف ایک چیز کے ذریعے سے اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ میرا اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، اور انشاءاللہ اس کے بہترین رزلٹ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو سب سے بنیادی چیز تو ہوتی ہے غذا۔ غذا کے اندر آپ نے کون سی ایسی غذا کا استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کی یہ کوئی جو طاقت ہے اس کو ایسا ایسا بحال کرنا شروع کر دیں۔ تو اس میں آپ نے خاص طور پہ دودھ کا استعمال رکھے، کشمش کا استعمال رکھے، باداموں کا استعمال رکھیں، اس کے علاوہ کھجور کا استعمال رکھیں۔ یعنی اس ٹائپ کی اگر آپ غذا کھاتے ہیں، لیکن کھانی آپ تھوڑی تھوڑی مقدار میں، یہ نہیں کہ آپ اکٹھے بیٹھ جائیں اور ایک اسٹاک آدھ پاؤ آپ اکٹھے بیٹھ کے کھا لیں، بلکہ یہ دو دو چار چار دانے کر کے اپنے ریگولر طریقے سے صبح و شام آپ اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی یہ جسمانی طاقت انشاءاللہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جو ایک چیز کے بارے میں آج آپ کو بتانے لگا وہ ہے لونگ۔ عام لوگ جانتے بھی ہیں کہ گھروں میں عمومی طور پہ مسالہ جات کے اندر یہ لونگ موجود ہوتا ہے، تو آپ نے صرف 5 عدد لونگ لینے ہیں۔ 5 عدد لونگ لے کے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دودھ کا ایک کپ جو ہے وہ آپ نے ابال لینا، وہ بھی اپنے پاس رکھ لینا۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک لونگ اپنے منہ میں ڈالنا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے کم از کم 1 منٹ آدھا منٹ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے چبانا ہے۔ چبانے کے بعد پھر آپ نے ایک گھونٹ اس نیم گرم دودھ کا آپ نے استعمال کر کے اس کو آگے گزار دیں۔ اس طرح پھر آپ نے ایک لونگ اپنے منہ میں ڈالنا، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے چباتے رہنا۔ ٹھیک اس طرح جب وہ بالکل باریک ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو جو ہے نا آگے گزار دینا، اور دودھ کا ایک گھونٹ آپ نے پی لینا۔ یعنی اس طرح یہ آپ نے 5 عدد لونگ جو ہیں یہ آپ نے ڈیلی روٹین میں آپ نے استعمال کرنے ہیں، لیکن یہ کم از کم 1 ہفتہ استعمال کے بعد یہ کم از کم 2-3 دن آپ چھوڑ دیں، پھر 1 ہفتہ استعمال کریں۔ اور خاص طور پہ جو نوجوان ہیں یہ وہ استعمال نہ کریں، بلکہ جو 40 سال یا 35 سال سے ابو لوگ جو ہیں یا 60-70 سال کی عمر میں یہ پہنچ چکے ہیں، اس کا استعمال وہ کریں تو انہیں زیادہ بہتر فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔